نثر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب شعر پڑھنا ہے۔ تو پہلے جو ہے امرؤ القیس ہے نا، معلقہ، آج جو ہے ہم کو معلقہ پڑھنا ہے۔ تو وہ شعر کن کا ہے؟ امرؤ القیس کا معلقہ پڑھنا ہے۔ تو امرؤ القیس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تو امرؤ القیس وہ عصر جاہلی کے بہت ہی اہم شعراء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معلقہ کے مطلب معلقہ کے شاعروں میں بھی سب سے اہم ہے نا شاعروں میں سے یہ ہیں۔ اور ان کا نام ہے امرؤ القیس ابن حجر ابن حارث ابن عمر ابن حجر عاقل المرار ابن معاویہ ابن حارث ابن یعرب ابن ثور ابن مرتا ابن معاویہ، ٹھیک ہے۔ امرؤ القیس ابن حجر، یہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا؟ یہ قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاپا جو ہے سردار بھی تھے۔ تو اور یہ قبیلہ کہاں رہتی تھی؟ جو یمن میں رہتی تھی، ہے نا۔ قبیلہ کندہ سے ان کا تعلق تھا، اس لیے امرؤ القیس الکندی بھی بولتے ہیں ان کو۔ تو اور یہ کندہ قبیلہ کہاں رہتی تھی؟ یمن میں۔ اور ان کی ممی کا نام تھا فاطمہ، جو محلحل اور کلیب ابن ابی ربیعہ جو تھے ان کی بہن تھی یہ۔ تو محلحل یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہن تھی کون؟ مطلب یہ ان کی بہن تھی، یعنی امرؤ القیس کی ماں فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جو ہے مطلب امرؤ القیس کو ہندج ابن حجر بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو مشہور ہوئے جس نام سے وہ امرؤ القیس ہے۔ کیوں امرؤ القیس؟ قیس کا مطلب ہوتا ہے سختی یا بہادری کے معنی میں، تو نسبتاً الی شدتہ و شجاعتہ، قیس اس کی نسبت جو ہے اس کی شدت اور شجاعت، بہادری کی وجہ سے اس کی طرف کی گئی ہے نا۔ اور ان کو جو ہے الملک الذلیل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن بن سکتا ہے من هو الشاعر الجاہلی الذی لقب بالملک الذلیل، ہے نا، 4 شاعر کا نام رہے گا، تو یہ سب یاد رکھنا ہے۔ تو ملک الذلیل بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک ان کی کنیت کی بات ہے تو ان کے بہت سارے کنیت ہیں، ان میں سے ابو الحارث بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسد بھی کہا جاتا ہے، ابو وہب بھی کہا جاتا ہے، ابو زید اور ذوالقروح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ذوالقروح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد معلقہ کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ معلقہ کس کو بولتے ہیں کہ معلق؟ ہاں ہلو، آواز کٹ گئی تھی۔ اچھا اب ٹھیک ہے، جی اوکے۔ امرؤ القیس نے اپنا معلقہ پہلے کس کو کہتے ہیں؟ تو معلقہ مطلب ایسی چیز جس کو لٹکایا جائے، ہے نا، علق یعلق سے معلقۃ لٹکا ہوا۔ تو بہت ساری روایت ہیں، جس میں سے ایک مشہور روایت یہ ہے کہ معلقہ جو ہے اس زمانے میں مطلب جاہلیت کے دور میں جن کی شاعری اچھی ہوتی تھی ان کو سونے کے پانی سے ان کو لکھا جاتا تھا اور پھر کعبے پہ ان کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس سے جو ہے شاعر کی اہمیت اور ان کی عزت، ان کا مقام کا پتہ چلتا تھا، ہے نا، اس کو معلقہ بولتے ہیں۔ تو اس کے ہاں معلقہ جو ہے بہت بہترین، جو سب سے اچھی شاعری ہوتی تھی اس کو بولتے ہیں۔ اور ان کا معلقہ جو ہے امرؤ القیس کا معلقہ، اس کا کون سا بحر تھا؟ یہ بحر طویل میں تھا، ہے نا، یہ بحر طویل یاد رکھیے گا، بحر طویل ہے ان کا معلقہ۔ اور کون سا معلقہ؟ اور یہ لامیہ ہے، قصیدہ لامیہ بولتے ہیں اس کو، ہے نا۔ بحر طویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بحر طویل یہ آپ پڑھیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو،
शेर की एक कैटेगरी होती है ना, कौन सा शेर किस बहर में है, तो वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये बहर क्या होता है। आपको उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादातर ये पूछ सकते हैं ये कौन से बहर में है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है ये बहर तवील में है। उसके बाद ये कसीदा कौन सा है, तो ये लामिया है। देखिए लाम पे ही खत्म हो रहा है सब, शम अली है ना, फुलफुली, तो ये कसीदा लामिया है। और जहाँ तक इनकी तादाद की बात है, तो बाज़ लोगों ने कहा तो मुअल्लक़ा में 77 शेर हैं, ठीक है? इसमें भी मुख्तलिफ आरा हैं। और दूसरे और कुछ लोगों ने कहा 81 हैं, और कुछ लोगों ने कहा वो टोटल मुअल्लक़ा में कितने शेर हैं इम्रुल कैस के, वो 92 हैं। तो ये 3 आराएँ हैं, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन दख़ूली व हौमली। क़िफ़ा है ना, क़िफ़ से क़िफ़ा है, ठीक है? पहले अम्र है ये, ठीक है? क़िफ़ा। नबकी, बका यबकी है ना, रोना। ज़िक्रा मतलब वही याद, हबीब पता है, मंज़िल पता है, ठीक है? सिक़्त बोलते हैं मुनक़ति और रमल, जहाँ पर जैसे रेत का जो वो ढेर होता है उसको बोलते हैं सिक़्त। लिवा मतलब होता है जहाँ से ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ से दूर में कोई ढेर दिखा रेत का, तो लिवा यानी मुड़ना, यानी जहाँ पर उसकी इंतहा हो जाती है, ठीक है? और ये तख़ूल और हौमल जो है ये 2 जगह का नाम है, ठीक? इसी तरह तूज़ह और मिक़रात ये भी जगह का नाम है, ठीक है? और यहाँ पर अफ़ा याफ़ू मतलब मिटना, रस्मुन मतलब निशान कह लीजिए, ठीक है? नसज यंसजु मतलब फैलाना, जनूब का मतलब वो हवा अल्लती तजरी मिनल जनूब है ना, व शमअली अर्रिह अल्लती तजरी मिनश शमाल, ठीक है? अब शायर जो है पहले ज़माने में मतलब ज़माने जाहिलियत में शायरी जब करते थे तो वो फ़र्ज़ कर लेते थे किसी 2 आदमी को, है ना? जिसको फ़र्ज़ करके वो शेर कहते थे। तो उसी तरह इम्रुल कैस ने मतलब उनका भी ये अंदाज़ था, उन्होंने क्या कहा, क़िफ़ा नबकी, ठीक है? ए दोनों दोस्तों या तुम दोनों रुको, है ना? ए दोनों दोस्तों, ठीक है? ज़रा ठहरो, है ना? नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली, हम ताकि हम महबूबा और उसके घर की याद ताज़ा करें, है ना? घर की याद में रोएँ। नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली, कि हम महबूबा और उनके घर की याद ताज़ा करके क्या करें? रोएँ। जो कहाँ पर है ये मंज़िली, कहाँ पर है, जो बिसिक़्तिल लिवा, जो रेत के टीले के आखिर पर, है ना? जो रेत के सिक़्तिल लिवा, रेत का टीला कर लीजिए, रेत के टीले के आखिरी में, है ना? रेत के टीले के आखिरी में किसके बीच में है? किसके दरमियान है वो? तख़ूल, हौमल, तूज़ह और मिक़रात के दरमियान है, ठीक है? आखिरी मकाम आखिरी पर म मकाम आखिरी पर, है ना? रोल है जो रेत के टीले के आखिर पर है, जो मकामात दख़ूल, हौमल और तूज़ह व मिक़रात के दरमियान क्या है? वाक़े है, ठीक है? कि ऐ दोनों दोस्तों, ज़रा ठहरो, है ना? हम रो लें महबूब और उनके दयार पर। तो उनका दयार कहाँ है? उनका दयार जो रेत के टीले के आखिर में, है ना? मकाम दख़ूल, हौमल, है ना? इसी तरह तोज़ह और मिक़रात के बीच में है। यानी दख़ूल, हौमल, तूज़ह, मिक़रात के बीच में
جو سخت اللوا ہے وہاں پر ہے نا، اس جگہ جو ان کا گھر ہے وہاں پر ہم رک کر تھوڑا کیا کر لیں، رو لیں. ٹھیک ہے. لم یعفو رسمها لما نسجتها من جنوب و شمال، جس کے نشانات، لم یعفو رسمها، جس کے نشانات نہیں مٹے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لما نسجتها من جنوب و شمال، کہ اس پر جنوب اور شمالی ہوائیں جو ہیں وہ برابر چلتی رہتی ہیں. یعنی ان کے نشانات، جیسے جنوب سے ہوا چلی تو اگر وہ نشان مٹ بھی گیا تو شمال سے جو ہوا چلتی ہے تو وہ نشانات کو پھر سے کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں مٹے کہ جنوب اور شمالی ہوائیں اس پر چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا تیسرا شعر ہے کہ ترا بعر الارام فی عرصاتها وقیعانها کانه حب فلفل. ترا، بعر بولتے ہیں مینگنیا کو، ہے نا، جو، اور ارعام بولتے ہیں آپ کی ہرنی کو، ہرن. ٹھیک ہے. ارعام اس کا مطلب ہوتا ہے الزبا البیز. وائٹ کلر کا ہرن ہوتا ہے جو کہاں پر رہتا ہے، جو مطلب ریگستان ڈیزرٹ میں رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں ارعام. ٹھیک ہے. تو بار بولتے ہیں میگنیا، یعنی جو ہرنی جو میگنیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور عرصات، عرصتن جمع عرصات ہے نا، اس کا واحد ہوتا ہے عرصتن. اس کو بولتے ہیں ساحتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ساحتن، یا پھر البقعہ الواسعہ التي ليس فيها بناء. ٹھیک ہے. تو عرصات بولتے ہیں میدان، بڑا سا میدان. ٹھیک ہے. یعنی بڑا سا ایریا، البقعہ الواسعہ، وسیع سا ایریا جس پر کوئی آبادی نہ ہو، کوئی بلڈنگ نہ ہو، جس پر گھر نہ بنا ہو، اس کو عرصات بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ورڈ آیا ہے قیعان. ٹھیک ہے. تو قاعن کی جمع قیعان. اس کو بولتے ہیں المستوى من الارض. ٹھیک ہے. ہموار زمین کو بولتے ہیں قیعان. حبن پتہ ہے دانا، اور فل پتہ ہے مرچ. ٹھیک ہے. تو اب چلیے اس کو دیکھتے ہیں. ترا بعر الارعام فی عرصاتها، تم دیکھو گے ہرنیوں کی میگنیا. ٹھیک ہے. تم دیکھو گے ہرنیوں کی میگنیا اس مکان کے میدانوں میں. ٹھیک ہے. فی عرصاتها، اس کے میدانوں میں. وقیعانها، اور ہموار زمینوں میں. ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ مرچ کے دانے ہوں. ٹھیک ہے. کأنہ حب فلفل، ایسا لگتا ہے کہ وہ مرچ کے دانے ہوں. مطلب یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے اس شعر سے کہ یہاں پر جو اس کی محبوبہ تھی وہ انیزہ، وہ رہتی تھی، ہے نا. تو اس ٹائم یہ جگہ کافی آباد تھی. یہاں پر جو ہے مطلب کافی آبادی، چہل پہل تھا. لیکن اب یہ لوگ جب کوچ کر گئے ہیں تو بالکل سنسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے جانور آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. مطلب یہاں مراد وہی ہے کہ بالکل اجڑ سا گیا ہے نا. جو آبادی چہل پہل تھی ان لوگوں کی جانے سے وہ ہلچل سب کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو تم دیکھو گے ہرنیوں کے میگنیا
اس کے میدانوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے کیا بولتے ہیں ہموار زمینوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مرچ کے دانے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب چلیے، کأنی غدات البین، غداتن مطلب وقت الصبح، بین مطلب فراق، ہے نا، بین مطلب فراق، فراق کی صبح، ہے نا۔ تحمل یتحمل، تحمل کا مطلب یہاں پر اے ارتحل، ارتحل، ٹھیک ہے۔ سمرات، تو یہ ببول کا پیڑ کو بولتے ہیں، سمرتن کی پلورل ہے سمرات، ٹھیک ہے، سمرتن۔ حیون پتہ ہے محلہ، اس کے بعد ناقف، نقف ینقف مطلب ہوتا ہے چھیلنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شق یا شق بھی ہوتا ہے پھاڑنا، ہے نا، شق یا شق۔ حنزل، یہ ایک پھل ہوتا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کأنی غدات البین یوم تحمل، یوم فراق کی صبح، یعنی جس دن وہ لوگ الگ ہو رہے تھے، ہے نا، یوم تحمل، کأنی یوم الغدات یوم تحمل، یوم فراق کی صبح، جبکہ وہ یعنی معشوقہ کے، تحملو سے مراد معشوقہ اور ان کے مطلب خاندان والے، جبکہ معشوقہ کے ساتھ کے لوگ روانہ ہوئے، ہے نا، گویا کہ میں قبیلے کے، حیون مطلب قبیلہ، قبیلے کے ببول کے درخت کے پاس، ہے نا، کھڑا تھا اور حنزل کو جو ہے چھیل رہا تھا، یا حنزل پھل کو پھاڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب انیزہ یا فاطمہ اور ان کے گھر والے، ہے نا، یہاں سے کوچ کر رہے تھے، تو میں جو ببول کا پیڑ ہے اس کے پاس میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے ہاتھ میں جو ہے تعجب کی وجہ سے، ہے نا، میرے ہاتھ میں ایک وہ حنزل تھا جس کو میں اتنا زیادہ پریشان تھا، اتنا زیادہ مطلب غمگین تھا، ہے نا، کہ میں اس کو پھاڑ رہا تھا۔ تو مطلب آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں تشبیہ دیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ وہ ایک پھل اس کے ہاتھ میں تھا جس کو وہ پھاڑ رہا تھا، مطلب اس کی مطلب بے چینی کو، بے قراری کو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی کیا ہے کہ حنزل جو ہوتا ہے یہ بہت کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جب پھاڑتے ہیں تو اس سے جو وہ نکلتی ہے جو اثرات نکلتے ہیں، جیسے پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھ سے آنسو آتا ہے، اسی طرح حنزل کو پھاڑنے سے بھی اس طرح کا ایک وہ گیس نکلتا ہے جو آنکھ پہ لگتی ہے اور بہت زیادہ آنسو نکلنے لگتا ہے۔ تو یہاں سے مراد رونا بھی بعض لوگوں نے مراد لیا ہے، کہ مجھے یاد ہے کہ جب انیزہ اور ان کے گھر والے کیا کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، یہاں سے کوچ کر رہے تھے، تو میں ببول کے پیڑ کے پاس تھا اور زارو قطار رو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ناقف حنزل سے مراد دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، زارو قطار میں روئے جا رہا تھا، اسی طرح روئے جا رہا تھا جس طرح سے کوئی حنزل کو پھاڑنے والا روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں روایت اس میں آئی ہیں، دونوں طرح کے ترجمے آئے۔ اس کے بعد چلیے نیچے کیا ہے، وقوفاً بہا صحبی صحبی جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے، صحبی ہے نا، دوست، اوکے۔ اس کے بعد مطیون کا مطلب ہوتا ہے مرکب، ٹھیک ہے، سواری، مطیون۔ ہلاک یہلکو، ہلاک کرنا۔ اسا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ غم میں، ٹھیک ہے، افسوس میں اسن۔ اور تجملو کا مطلب صبر سے کام لینا، ٹھیک ہے، تجمل تجمل صبر سے
کام لینا. چلیے وقوفاً بہا صحبی. ٹھیک ہے, میں رو رہا تھا, ہے نا, اوپر جو دیا, میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس, ہے نا, ان میدانوں میں اپنی سواریوں کو روکے ہوئے کہہ رہے تھے. وقوفاً بہا, بہا سے مطلب قیعان, اوپر جو گیا ہے نا, اور ساحات. تو وہاں پر میرے جو دوست تھے وہ رک کر, ہے نا, کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ وقوفاً, رک کر, بہا مطلب ان میدانوں میں, صحبی میرے دوست, علیہ میرے پاس روک کر, علیہ میرے پاس روک کر میرے دوست, ہے نا, کہہ رہے تھے. اور وہ کہاں پر؟ اپنے اپنے سواریوں پہ سوار ہو کر, ہے نا, وہ لوگ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ لا تہلک, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وتجملی, اور صبر سے کام لو. یعنی تم جو رو رہے ہو, ہے نا, رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تم کیا کرو؟ صبر سے کام لو. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے شاعر نے پھر آگے کہا, وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ. عبرتن کی جمع عبرات, عبرات اس کا مطلب ہوتا ہے دمعتن, آنسو. ٹھیک ہے, محراقتن اے محراقتن, مسبوبتن, ہے نا, یعنی بہایا ہوا. جیسے احرق الدم, احرق الدم خون بہانا. ٹھیک ہے, احرق العبر, آنسو بہانا. ٹھیک ہے, احرق العبر, آنسو بہانا. تو یہ بہانے کے معنی. تو وہی فہل عند رسم دارسن, دارسن مطلب بوسیدہ, پرانا. معول مطلب جس پر بھروسہ کیا جائے. ٹھیک ہے, معول. ٹھیک ہے, تو اب شاعر جب ان کے دوستوں نے یہ سب باتیں کہی, تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ میری شفا جو ہے, یہ جو مجھے جو درد پہنچا ہے, دکھ پہنچا ہے میرے محبوبہ کی جدائی میں, ہے نا, میری شفا جو ہے وہ آنسوؤں میں ہے نا, بہتے ہوئے آنسو ہیں. ٹھیک ہے, جواباً کیا کہتا ہے؟ میں رونے سے کیسے باز آ سکتا ہوں جبکہ میری شفا یہی بہتے ہوئے آنسو ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں روتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے سوالیہ انداز میں کہا. اب اس کو پتا چلا کہ رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر وہ کہتا ہے, پھر ذرا ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ کیا ان مٹے ہوئے نشانوں کے پاس, ہے نا, عند رسم دارسن, کیا ان مٹے ہوئے نشانوں کے پاس کوئی قابل اعتماد, ہے نا, من معولی, کوئی قابل اعتماد فریاد رس ہے؟ ہاں, جب نہیں ہے تو رونا بھی کیا ہے؟ بے سود ہے, رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اب پتہ چل گیا کہ رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ روتے ہیں تو پھر بھی کوئی فریاد رس ہمارا یہاں پر نہیں ہے. تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیا. پھر آگے آئی یہ دأبن کا مطلب ہوتا عادتن, دأبن, ہے نا, کدأبہ, جیسا کہ وہ ہر دن کرتا ہے اسی طرح سے کعادتی ہی, ہے نا, کدأبک ذهبت الی الجامعہ, ہے نا, ہے نا, روزانہ کی طرح تم کالج گئے, ہے نا, اسی طرح سے یہ ہے دأبن, عادت. کدأبک من ام الحویرث قبلها وجارتها ام الرباب بمأسل. ٹھیک ہے, مأسل جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اسم جبل. تیری عادت انیزا کے عشق میں, ہے نا, کدأبک, ہے نا, تیری عادت
उनैजा के इश्क में, यहाँ पर मान लीजिए मतलब जुमला को पूरा करने का, उनैजा के इश्क में, ठीक है, ठीक उस आदत के मानिंद है जो इससे पहले उम्मुल हुवैरिस कबलहा, इससे पहले उम्मुल हुवैरिस और उसकी पड़ोसन है ना उम्मे रुबाब के साथ कोहे मासल में थी। ठीक है, उसके बाद आगे वाला क्या है, इज़ा कामता, है ना, कामता से मुराद ये वाला उम्मुल हुवैरिस, ठीक, और उम्मे रुबाब मुराद है। और एक वर्ड आया यहाँ तज़व्वा, तज़व्वा अलमिस, तज़व्वा यतज़व्वउ का मतलब है तफ़व्वह है, तफ़व्वुह यानी खुशबू का फैलना। ओके, तज़व्वा ऐ इंतशर अर्राहा, तज़व्वा ऐ इंतशर अर्राइहा, ठीक है, खुशबू का फैलना। तो अलमिस्क, मिस्क पता है, मुस्क, नसीम सबा, है ना, ये भी हवा का नाम है, बादे सबा जिसको बोलते हैं। एक वर्ड आया है रिजुन, और रैया का मतलब अर्राइहा अत्तय्यिबा, अर्राइहा अत्तय्यिबा, ठीक है। और करनफुल का मतलब करनफुल, करनफुल लौंग को बोलते हैं, लौंग, लौंग, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारी आदत है ना उनैजा के साथ ऐसी है जैसे कि तुम्हारी आदत उम्मुल हुवैरिस, इससे पहले उम्मुल हुवैरिस और उसकी पड़ोसन उम्मे रुबाब के साथ मकाम माअसल में थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। हाँ, इज़ा कामता, जब वो दोनों, है ना, वो दोनों से मुराद उम्मुल हुवैरिस और उम्मे अर्रबाब, जब वो दोनों यानी उम्मे हुवैरिस और उम्मे रुबाब मस्ताना अंदाज में, है ना, मस्ताना अंदाज में क्या हो गई, खड़ी होती थी। ठीक है, जब उम्मे रुबाब और उम्मुल हुवैरिस खड़ी होती थी तो क्या होता है, तज़व्वा अल मिस्कु, तो उन दोनों से मुश्क की खुशबू ऐसी महकती थी, तज़व्वा अल मिस्कु मिन होना, उन दोनों से मिस्क की खुशबू ऐसी महकती थी, है ना, गोया के बादे सबा, है ना, गोया के बादे सबा, है ना, नसीम सबा जाअत लेकर आई हो क्या, लौंग की खुशबू। ठीक है, यानी बादे सबा जब उम्मुल हुवैरिस और उम्मे रुबाब जब खड़ी होती थी, यानी उनके वो लोग इतना मतलब इतना अच्छा खुशबू लगाती थी कि ऐसा लगता था जैसा कि बादे सबा जो है वो लौंग की खुशबू अपने साथ लेकर आई हो। ठीक है, इसके बाद फाज़ यफुज़ु पता है बहना, दमअतुन, दमअन दुमू, ठीक है, आंसू। सबाबतन, सबाबतन का मतलब होता है इश्क, है ना, इश्क की वजह से। ठीक है, सबाबतन। रिक़्क़तुश शौक़ है, उसके बाद नहरुन बोलते हैं ये गला को, ठीक है, गला। और बल्ले या बुल्लू का मतलब होता है तर होना, दामन पता है। और महमल बोलते हैं परतला को, यानी तलवार को जो उठाने का जो जगह पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि फिर बस इश्क की वजह से, है ना,
ففاضت دموع العین منی سبابتن، سبابتن مطلب عشق، عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو ہے نا بہہ پڑے. ففاضت دموع العین منی سبابتن، عشق کی وجہ سے ہے نا میرے آنکھ کے آنسو بہہ پڑے، جو بہ کر یہاں تک کہ ہاں بہ پڑے یہاں تک کہ میرے آنسوؤں نے یہاں تک کہ میرے جو ہے یہ گلا یعنی سینہ والا جو حصہ ہے اس کو کیا کر دیا، تر کر دیا. ٹھیک ہے، اور میرے جو تلوار کا جو محمل ہے، پرتلہ ہے، اس کو بھی کیا کر دیا، تر کر دیا. مطلب اتنا زیادہ رویا، اس سے تشبیہ دیا گیا ہے. بس عشق کی وجہ سے میری آنکھ کے آنسو ہے نا سینے پر بہ پڑے، یہاں تک کہ میرے آنسوؤں نے میرے تلوار کے ہے نا پرتلے کو تر کر دیا، محمل کو تر کر دیا، یعنی بہت زیادہ عشق کی وجہ سے میں رو پڑا. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. ربا یہ ہے نا تقلیل اور تکسیر کے لیے یوز ہوتا ہے نا. ربا یومن، کتنے ہی دن، ہے نا. رب یومن صالح لک، ہے نا، رب اصل میں ہے رب یومن صالح لک منہن. ٹھیک ہے، ولا سیما ہے نا یومن بدارتی جلجل. دارت جلجل ایک مقام کا غدیر کا نام ہے، مطلب جلجل کے مقام پر ایک وہ تالاب تھا نا، اس کو بولتے ہیں دارت جلجل. تو اب اس شعر میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ سنو الا سنو، رب یوم لک منہن صالحین، بہت سے دن ہے نا ان حسین عورتوں کی جانب سے ہے نا، منہن ان حسین لڑکیوں کی جانب سے بہت خوبصورت تھے، یعنی بہت سے خوبصورت دن تھے ان حسین عورتوں کی جانب سے، ان حسین عورتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ دن، لا سیما، خاص طور پر وہ دن جو دار جلجل میں گزرا. ٹھیک ہے، یعنی دار جلجل کا دن مطلب ان میں سے سب سے زیادہ حسین دن تھا. ٹھیک ہے، جہاں کیا واقعہ پیش، یہاں کیا کیا تھا انہوں نے، شاعر نے، وَيَوْمَ أَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَتِيَّتِي. ٹھیک ہے، ادارہ عذرا کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عذرا کی جمع ہے جس کو باقرہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پاکیزہ. ٹھیک ہے، پاکیزہ لڑکیاں بھی بولتے ہیں، پاکیزہ بھی بولتے ہیں. چلیے، اور مطیتن، مطیتن بولتے ہیں سواری کو. ٹھیک ہے، چلیے اب کیا کہہ رہا ہے، وہ دن کی خوبصورتی اب گنا رہا ہے، وہ کیسے. اور یہ وہ دن تھا ہے نا جب میں نے لڑکیوں کے لیے ہے نا للعذارى ہے نا ان پاک دامن یا پاک دامن لڑکیوں کے لیے میں نے کیا کیا تھا، اپنی اونٹنی ذبح کر دی تھی. اقر یا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان پاک دامن لڑکیوں کے لیے، دوشیزاؤں کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دی تھی. تو فیا عجبن، تو اے لوگوں میری حیرت کو دیکھو ہے نا، جو اس سواری کے اس کجاوے سے پیدا ہوئی جو دوسرے سواری پر لدا ہوا تھا. یہ کور کا مطلب پوریا ہے نا، یہ کجاوا ہوتا ہے. میری ہے نا کیا، اور یہ وہ دن تھا جب میں نے لڑکیوں کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دی تھی. تو اے لوگوں میری حیرت کو دیکھو، ٹھیک ہے، جو اس سواری کے
ہے نا, ہا کی ضمیر وہ مطیتن کی طرف, اس سواری کے کجاوے سے پیدا ہوئی تھی, ہاں, جو دوسرے سواری پر لدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. فضل العذارا یرتمین بلحمہا, ارتما یرتمی, رما یرمی سے ارتما یرتمی پھینکنا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے پر پھینکنا. لحمن پتہ ہے گوشت, شحمن بھی پتہ ہے چربی, ٹھیک ہے. حداب بولتے ہیں جیسے لٹکا ہوا ٹائپ, جیسے چادر ہے, چادر جو لٹکتی ہے اس کو حداب بولتے ہیں. اور دمقس بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ریشم کو. اور مفتل بولتے ہیں بٹا ہوا, ہے نا, مفتل جیسے رسی بانٹتے ہیں, ہے نا, وہی بٹا ہوا. تو اب چلیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دو شیزائیں, ہے نا, جو اس کو میں نے ذبح کر دیا تھا اپنی اونٹنی کو, تو کیا کر رہے تھے وہ دو شیزائیں, ٹھیک ہے, اس کے گوشت بلحمہا, اس کے گوشت کو اور اس کی اور چربی کو, ہے نا, اور چربی کو, جو مفتل, جو بٹے ہوئے ریشم کی جھالر, ہے نا, حداب جھالر, جو بٹے ہوئے ریشم کی جھالر کی طرح تھی, ہے نا. تو بغایت سرور یعنی مستی میں کیا کر رہے تھے وہ لوگ, ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے. یعنی جو جانور میں نے ذبح کری تھی تو اس کے جو چربی تھے اور گوشت تھے, ہے نا, اس کو مطلب مستی میں یہ لوگ ایک دوسرے پر کیا کر رہے تھے, پھینک رہے تھے. ٹھیک ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں کیا ہے. وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِ. خدر بولتے ہیں ہودج کو, جس میں جو اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے, جس میں بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے نا, ہودج, خدر. اس کے ویلات بربادی, ہے نا, ویلات, ویلن, ہے نا, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل بربادی ہو, ٹھیک ہے, ویلات. تو ویلات, چلیے اس میں دیکھتے ہیں اب کیا کہہ رہا ہے. اور جس دن کے یوما, اور جس دن کے میں انترا کے ہودج میں داخل ہوا, ہے نا, یوم دخلت الخدر, خدر انیزا, سوری انترا بولا, انیزا. جس دن کے میں انیزا کے کیا کہتے ہیں ہودج میں کیا ہو گیا, داخل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ کتنا اچھا دن تھا, ہے نا, وہ یوم, وہ کتنا اچھا دن تھا جس دن میں انیزا کے ہودج میں کیا ہو گیا, داخل ہو گیا. تو فقالت, تو اس نے مجھ سے کہا, کیا کہا, لکل ویلات, تمہاری بربادی ہو, تیرا برا ہو, انکا مرجلی, تو مجھے پیدل چلانے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو اپنی اونٹنی کو تم ذبح کر دیو, اب تم میری اونٹنی میں آ گئے ہو, اب میری اونٹنی جو ہے کہیں ہلاک ہو گئی یا نہیں چل پائے گی, ہے نا, زخمی انجرڈ ہو گئی, تو پھر مجھے بھی پیدل چلنا پڑ جائے گا, تو ہے نا, تو اسی کا نقشہ کھینچا ہے. تو تقول, وہ کہہ رہی تھی, ہے نا, وقد مال الغبیت بنا, غبیت بولتے ہیں ہودج کو ہی بولتے ہیں نا, ہودج کی ایک قسم ہے غبیت, بنا, اور جو ہودج ہم کو لے کر جھک گئی, ہے نا, ایک ساتھ ہمیں لے کر جھک گئی. یعنی جب میں وہ اس میں بیٹھا تو بوجھ زیادہ ہو گیا, ایک تو پہلے سے انیزا بیٹھی ہوئی تھی, اب یہاں پر امر القیس جب بیٹھا تو وہ ہودج ایک طرف جھک گیا, ہے نا, اسی کو نقشہ کھینچا ہے. تو اقرت بعیری, ہے نا, یا امر القیس فانزل, ہاں. تو وہ کہہ رہی تھی اس حال میں کہ ہودج ہم دونوں کو لے کر ایک طرف مائل ہو گیا تھا, جھک گیا تھا, ہے نا, کہ اے امر القیس اتر جا,
تم نے میرے اونٹنی کو کیا کر دیا ہے، میرے اونٹنی کو جھکا دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے چڑھنے کی وجہ سے میری اونٹنی جھک گئی ہے، تو تم اتر جاؤ، اتنا سارا بوجھ میری اونٹنی نہیں اٹھا پائے گی، ہے نا۔ تو فقلت لها، ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا، فقلت لها، سارے یا سیری چلنا تو اسی سے سیری، ہے نا، سیری اور ارخی، ارخا ارخی چھوڑ دینا، اور زمام مطلب لگام، تو یہ کیا بولتے ہیں، امر ہے، فعل امر، سیری و ارخی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے کہا چلو، ہے نا، سیری چلو، اور اس کے لگام کو کیا کر دو، ڈھیلا چھوڑ دو، ارخا یرخی زمام، لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینا، ڈھیلا چھوڑ دو، ولا تبعدینی من جناک المعللی، اور تم مجھے دور مت کرو، جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ہے نا، پھل توڑنا، ہے نا، تو ڈھیلا چھوڑ دو، اور مجھ کو معلل مطلب بہلانے والا، جس سے جو مجھے اچھا لگتا ہے نا، مجھے بہلاتا ہے، تو تم مجھے بہلانے والے پھل سے دور مت کرو۔ یہاں پر جو ہے بہلانے والا پھل، اپنی محبوبہ کو انہوں نے جو ہے تشبیہ دی ہے ایک پیڑ سے، ہے نا، ایک پیڑ سے، اور اس کے ساتھ جو یہ مستی کر رہا تھا اس کو پھل سے مراد مطلب وہ کیا ہے، اس نے تعبیر کری، تو وہی کہہ رہا ہے کہ تم چلتی رہو اور اس کے لگام کو چھوڑ دو، اور مجھے جو لطف تم سے مل رہا ہے نا، اس سے مجھے دور مت کرو، اس شعر کا یہ مطلب۔ تو اذا ما بکا من خلفها، ہاں کہاں گیا، ہاں یہاں تک ہو گیا، فمثلک حبلا قد ترکت ومرضعی، ترک یترک کا مطلب ہوتا ہے اے جاء فی اللیل، ترک اتا باللیل، رات میں آنا، ٹھیک ہے، جو رات کو سفر کرتے ہیں اس کو طارق بولتے ہیں نا، تو وہی ترک، رات کو سب جانا۔ اللہ یلہی ان قضا کے ساتھ کسی کو کسی چیز سے کیا کر دینا، غافل کر دینا، ٹھیک ہے، اللہ یلہی ان قضا۔ اور آگے ہے آگے کون سا ورڈ ہے، تمائم، ٹھیک ہے، تمائم، تمیمتن کی جمع تمائم، مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے تعویذ، ٹھیک ہے، جو بچے کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، تعویذ، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اب کیا کہہ رہا ہے، معشوقہ کو، اب معشوقہ کو غرور حسن سے، یعنی اس کو جو حسن کا غرور تھا اس سے باز رکھنے کے لیے، ہے نا، وہ بھگا رہی تھی، تو اس سے باز رکھنے کے لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ تجھ جیسی بہت سی حاملہ، اور ہے نا، مثل کی، فمثل کی حبلہ، تجھ جیسی بہت سی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں، جس کے پاس میں رات کو گیا، ٹھیک ہے، قد ترکت، ہے نا، مثل کی حبلہ و مرزین، ایسے ہیں، جس کے پاس میں گیا تو کیا کہ، اور فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوَلِي، اور ان کو تعویذ والے، ہے نا، یک سالہ بچے سے غافل کر دیا، محول ایک سالہ بچہ، ٹھیک ہے، اور ان کو تعویذ والے یک سالہ بچے سے غافل کر دیا، یعنی میرا اتنا ڈیمانڈ ہے کہ حبلہ عورتیں اور دودھ پلانے والے عورتیں جن کو عشق سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کی رغبت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مجھے دیکھ کر جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتی ہیں، اور مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے وہ بھی پاگل ہو جاتی ہیں، اس شعر کا یہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے۔
تو اذا ما بقا من خلفها، تو ٹھیک جب وہ بچہ روتا ہے ان کے پیچھے تو ہے نا انصرفت لہو، تو وہ عورت اس کی طرف کیا ہو جاتی ہے نا انصرفت لہو، تو وہ اس کی طرف پھر جاتی ہے بشقن، اپنے ایک حصے کے ذریعے سے، یعنی جب وہ بچہ اس کے پیچھے روتا ہے تو وہ ایک حصہ اس کی طرف پھیر دیتی ہے نا، اور وہ تحتی شقھا، اور اس کا ایک حصہ جو ہے میرے نیچے ہوتا ہے نا، لم یحولی، جو نہیں پھیرا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ بچہ جب روتا ہے تو پھر بھی وہ پورے طور پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ مطلب میرے نیچے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ، کثیب بولتے ہیں کو جو جمع اقصبہ، ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کثیب جمع اقصبہ، ٹھیک ہے۔ اقصبہ، تو وہ یومن، اور ایک دن، ٹھیک ہے، علی ظہر الکثیب، ایک، ہاں، اور ایک دن اس معشوقہ نے، ہے نا، اس معشوقہ نے کیا کری، ایک ریت کے ٹیلے پر مجھ سے سختی کی، تعذرت علیہ، مجھ پر سختی کی، ریت کے ٹیلے کے اوپر ایک دن اس نے میرے پہ سختی کی، وآلت حلفتن لم تحللی، ٹھیک ہے، سختی کی اور جدائی کی ایسی قسم کھائی، ٹھیک ہے، اور جدائی کی ایسی قسم کھائی جس میں کوئی استثناء نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ریت کے ٹیلے کے پاس ایک دن جو ہے اس نے مجھ پر سختی کری اور مجھ سے جدائی کی، اس نے قسم کھائی کہ میں تم سے جدا ہو رہی ہوں، اب نہیں ملوں گے، ایسا ٹائپ، ٹھیک ہے۔ اسے اگلا شعر فاطم جو ہے عنیزہ کا دوسرا نام جو ہے فاطمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے فاطمہ سے یہ ہے نا، یہ تا کو ہٹا دیا گیا ہے، مرخم جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، منادہ مرخم پڑے ہوں گے۔ تو افاطم مہلن بعض حاضت تدلل، تدلل بولتے ہیں ناز و نخرہ، ناز نخرہ جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ازمع یزمع، ازمع کا مطلب ہوتا ہے عزم مصمم کرنا، ہے نا، پکا ارادہ کرنا۔ چلیے کیا کہہ رہا ہے شاعر اب، اے فاطمہ، افاطم، اے فاطمہ، ہے نا، ہاں، مہلن بعض حاضت تدلل، ٹھیک ہے، اس ناز و نخرے کو ذرا چھوڑو، ٹھیک ہے، اس ناز اور نخرے کو ذرا چھوڑ دو، یہ جو ناز نخرے کر رہی ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور اگر تو نے مجھ سے قطع تعلق کا، ہے نا، ان کنت قد ازماتی، اگر تم نے مجھ سے قطع تعلق کا، سرمن کا مطلب قطع تعلق ہے نا، قطع تعلق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو فاجملی، تو اچھے طرح سے قطع تعلق کر لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ناز و نخرہ ختم کرو، اگر تم نے پکا ارادہ ہی کر لیا ہے کہ مجھ سے قطع تعلق ختم کر لو تو ٹھیک ہے، کر لو اچھی طرح سے۔ اغر کی منی ان حبک کی قاتلی، ٹھیک ہے، اگر یغر، غرور میں ڈال دینا، ہے نا، منی مطلب میرے جانب سے، حبک تمہارا پیار، ہے نا، قاتلی مجھے مارنے والا ہے، امر حکم دینا یا فالو کرنا، ٹھیک ہے، سب تو یہ اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یقیناً میری جانب سے تجھ کو یہ گھمنڈ ہو گیا ہے، اگر کی منی، میری جانب سے تمہیں یہ گھمنڈ ہو گیا ہے کہ ان حب کی قاتلی،
کہ تیری محبت مجھے قتل کر دے گی، ہے نا، تم کو یہ گھمنڈ ہے کہ تمہاری محبت اگر مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا بھائی، کہ تیری محبت مجھے قتل کر دے گی۔ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي الْقَلْبَ يَفْعَلِ، اور یہ بھی تم کو گھمنڈ ہے کہ جو کچھ تو میرے دل کو حکم دے گی، ٹھیک ہے، وہ ضرور میرا دل ضرور کرے گا، ٹھیک ہے، تم کو ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان تک کساعت کی منی خلیفتن، ان تک، ہے نا، خلیفتن منی، سوری خلیقتن منی، ان تک خلیقتن منی قد ساعت کا، یہ سنٹینس ایسے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور اگر میری کوئی عادت تجھ کو بری معلوم ہوتی ہے نا، ان تک خلیفتن، اگر کوئی عادت ایسی ہے قصاعت کی جو تم کو، ہے نا، مطلب بری لگتی ہے، منی میری جانب سے، اوکے، تو اگر میری کوئی عادت تجھ کو بری معلوم ہوتی ہے تو اپنے کپڑے کو فسلی، سلے یسلو مطلب کھینچنا، ہے نا، تو اسی سے فعل امر ہے، فسلی سیابی، تو میرے کپڑے کو کھینچ لو، من سیابی کی، اپنے کپڑے سے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، تن سلی، تاکہ جدا ہو جائے۔ تو یہاں جو ہے سلی سے مطلب سیاب سے مطلب یہاں پر اگر دل لے لیتے، ٹھیک ہے، دل ہے کہ اگر میری کوئی عادت تجھ کو بری معلوم ہوتی ہے تو اپنے دل کو میرے دل سے کھینچ لے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ وما ظرفت عیناکی الا لتضربی بسہمیک فی اعشار قلب مقتل، ٹھیک ہے، ظرفت بہانا، عین آنکھ، ظرفہ مطلب بہانا، ضرب ضرب مارنا، سہمن جمع، سہمن تسنیہ ہے سہمانی، اسی سے سہمئی مضاف ہو گیا، نون گر گیا، سہمئی کی دو تیر، ٹھیک ہے، اعشار، اعشار بولتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، ہے نا، قلب دل، مقتل مقتول، ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تیری دونوں آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی، ہے نا، ما ظرفت عینا کی، تیری دونوں آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی مگر صرف اس لیے کہ، ہے نا، اللہ، مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیروں کو، ہے نا، لتضربی بسہمئی کی، اپنے دونوں نگاہوں کی تیروں کو، ہے نا، میرے شکستہ، ہے نا، مقتل قلب مقتل، میرے شکستہ دلوں کے ٹکڑے میں کیا کرے، مارے، ٹھیک ہے۔ وما ظرفت یعنی تمہارے رونے کی وجہ سے جو میرا شکستہ دل ہے نا، اس میں اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وما ظرفت عینا کی، تمہاری آنکھیں جب بھی نم ہوتی ہے نا، وما ظرفت عینا کی، اس سے جو ہے میرے شکستہ دل کو اور زیادہ کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو سیدھا ترجمہ کریں گے تو، اور لفظی ترجمہ کیا ہے، تیری دونوں آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیروں کو، ہے نا، بسہمے کی دونوں نگاہوں کے تیروں کو میرے شکستہ دل کے ٹکڑوں پہ مارے، ٹھیک ہے۔ وَبِيزَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا، ہاں، اس کے بعد تمتعت خِبَاؤُهَا، وَبِيزَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، تمتعت من لہو بها غیر معجل، ٹھیک ہے،
یہاں خبا جمع اخبیتن ہے نا، جو ٹینٹ لگاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. تو اور بہت سی ایسی پردہ نشی حسین عورتیں ہیں، وبیزت خدرن ہے نا، خدرن پردہ نشی، اور بہت ساری یعنی رب بیزت خدرن ایسے بہت ساری ہے نا خوبصورت پردہ نشی کیا ہیں، عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں ہے نا، لا یرام خباؤہا، ٹھیک ہے، جن کے خیمے کا بھی قصد نہیں کیا جا سکتا. لا یرام، رام رام یروم چاہنا، تو لا یرام خباؤہا، جس کے خیمے کا قصد نہیں کیا جا سکتا ہے نا. میں نے تو کیا کیا، میں نے بہت دیر ان کی دل لگی سے فائدہ اٹھایا ہے. تمتعتو، میں نے فائدہ اٹھایا ہے، من لہوین بہا ہے نا، اس سے لہو یعنی مستی کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے، غیر معجلی، جو بہت جلدی نہیں ہے، یعنی بہت دیر تک. ٹھیک ہے، یعنی بہت سی ایسی بھی پردہ نشیں لڑکیاں عورتیں ہیں جہاں تک پہنچنا جو ہے ناممکن ہے، لیکن میں ان تک بھی پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ دل لگی بھی میں نے کری ہے. تو اس کا اب ترجمہ سمجھیے. اور بہت سی ایسی پردہ نشی کیا کہتے ہیں خوبصورت لڑکیاں ہیں جن کے خیمے کا بھی قصد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے بہت دیر ان کی دل لگی سے کیا کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا کیا ہے، تجاوزت احراسا الیہا ومعشرا. احراس نگہبان ہے نا، حراس احراس، حارس ان کی جمع احراس. معاشر پتہ ہے کہ سماج ہے نا. اور حرص ہے نا، لالچ. اثر یسر مطلب چھپانا، مقتل مطلب قتل. ٹھیک ہے، تو اب کیا کہ تجاوز ہوں پار کرنا ہے نا، ہاں تجاوز ہاں ایسے نگہبانوں اور قبیلہ سے بچ کر اس تک جا پہنچا ہے نا. تجاوز تو جا پہنچا، احراسن ایسے نگہبانوں سے، و معاشرن اور قبیلوں سے بچ کر، الیہا اس تک ہے نا. اور میں ایسے نگہبانوں اور قبیلے سے بچ کر اس تک جا پہنچا ہے نا، یعنی اس لڑکی تک جا پہنچا جو میرے متعلق اس کے خواہش مند تھے ہے نا. یعنی یہ لوگ احراس اور معاشر جو میرے متعلق کیا تھے، خواہش مند تھے. ٹھیک ہے، کہ کاش وہ پوشیدہ طور سے مجھ کو قتل کر ڈالیں. ٹھیک ہے، لو کاش یسرون مقتلی، پوشیدہ طور پر وہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں. یعنی اتنے زیادہ دربان ہونے کے اور قبیلہ ہونے کے باوجود بھی میں، اور یہ ایسے لوگ تھے جو مجھے پوشیدہ طور پر قتل کرنے کی بھی سوچ رہے تھے، ان کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے ہے نا. ان سب کو پار کر کے ہے نا میں اس تک پہنچ گیا، مطلب لڑکیوں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو اب ایک بار اور دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ. ایسے نگہبانوں اور قبیلہ سے بچ کر اس تک جا پہنچا ہے نا، معشوقہ تک جا پہنچا ہے نا، جو لوگ میرے متعلق اس کے خواہش مند تھے ہے نا، کاش وہ پوشیدہ طور سے مجھ کو قتل کر ڈالتے. ٹھیک ہے، یہاں حریص کی جمع حراسن ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اذا ما الثریا فی السماء تعرض اثناء الوشاح المفصل. ٹھیک ہے، اور میں اس کے پاس ایسے وقت جا پہنچا ہے نا. کب پہنچا تھا اس کے پاس؟ ایسے وقت میں جا پہنچا کب، اذا ما الثریا فی السماء، جب کہ ثریا آسمان پر،
اس طرح ظاہر ہو گئے تھے، ہے نا، تعرض ظاہر ہونا، جبکہ ثریا آسمان پر اس طرح ظاہر ہو گئے تھے، ہے نا، کیسے؟ تعرض اسنا الوشاح المفصلی، جیسے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، ہے نا، فصل سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پروئے ہوئے موتیوں کے ہار کے کنارے، ہے نا، جیسا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہار کا مطلب کیا کہتے ہیں، موتیوں کے جو ہار ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے کنارے جیسے فاصلے پر ہوتے ہیں، اسی طرح سے کیا تھا، ثریا آسمان پر اس طرح سے ظاہر تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور دیکھ لیے، میں اس کے پاس ایسے وقت میں جا پہنچا، کب؟ جبکہ ثریا آسمان پر اس طرح ظاہر ہو گئے تھے جیسے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پروئے ہوئے، ہے نا، پروئے ہوئے موتیوں کے ہار کے کنارے۔ اسنا مطلب کنارہ، وشا مطلب موتی کے ہار، مفصل مطلب فاصلے میں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، ہے نا، موتیوں کے ہار کے کنارے جو ہوتے، ٹھیک ہے۔ جب ثریا ایسا تھا آسمان پہ، تب میں پہنچا۔ فجئت، تو میں آیا، وقت نزت لنوم ثیابہا، تو نزا ینزو کا مطلب ہوتا ہے، نزا ینزو اے خلع، کپڑا اتار لینا، ٹھیک ہے۔ تو میں آیا اس حال میں کہ وہ سونے کے لیے اپنے کپڑے اتار لی تھی، کہاں پر؟ لدى ستری، چلمن کے پاس، ہے نا، پردے کے پاس، وہ سونے کے لیے کپڑے کیا کر لی تھی؟ اتار لی تھی، سوائے ان کپڑوں کے، ہے نا، الا لبسۃ المتفضلی، سوائے ان کپڑوں کے جس میں وہ سوتی، مطلب سوتی ہے، یعنی صرف جو کپڑے، جس کپڑے میں مطلب سوتے ہیں، صرف وہی کپڑا پہنی ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو بھی کپڑے تھے وہ سب سونے کے لیے کیا کر دی تھی؟ اتار دی تھی۔ تب میں ایسے وقت میں پہنچا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میں اب ایک بار ترجمہ اور دیکھ لیا، میں اس کے پاس ایسے وقت جا پہنچا جبکہ وہ چلمن کے پاس سونے کے، ہے نا، سونے کے لیے کپڑے کے، سونے کے کپڑے کے علاوہ، سونے کے جو کپڑا ہوتا ہے سونے کے لیے، اس کے علاوہ سب کپڑے وہ کیا کر چکی تھی؟ اتار چکی تھی، ٹھیک ہے۔ فقالت، تو اس نے جب دیکھا مجھے تو اس نے کیا کہا؟ یمین اللہ ما لک حیلۃ، ہے نا، وما ان ارا عنک الغوایۃ تنجلی، غوایا اے الزلالہ، انجلا ینجلی چھٹنا، ختم ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بولی، کیا بولی؟ یمین اللہ، خدا کی قسم، ہے نا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کیا کہی؟ خدا کی قسم، تیرے لیے اب کوئی عذر نہیں ہے، ما لک حیلۃ، تیرے لیے اب کوئی عذر نہیں ہے نا۔ وما ان ارا عنک الغوایہ، اور میں نہیں خیال کرتی کہ تجھ سے یہ عشق کی گمراہی مطلب زائل ہو جائے گی۔ وما ان ارا عنک الغوایہ تنجلی، اور میرا ماننا ہے کہ تم سے یہ عشق کی گمراہی کیا ہوگی؟ زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھ لی، جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ سونے جا رہی تھی، تو جب وہ پہنچ گیا تو اس نے کیا کہا کہ خدا کی قسم، تیرے لیے اب کوئی عذر نہیں ہے، اور میں نہیں خیال کرتی ہوں کہ تجھ سے یہ عشق کی گمراہی کیا ہوگی؟ زائل ہوگی، ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ خرجت بہا امشی، تو میں اس کو لے کر کیا ہوا؟ چلنے لگا، نکلا، ٹھیک ہے۔ خرجت بہا، میں اس کو لے کر نکلا، تو میں اس کو اس حال میں لے کر نکلا کہ وہ، ہے نا، خرجت بہا امشی، ہے نا، کہ میں چل رہا تھا، اور کیا؟ تجر وراءنا علی اثرینا ذیل مرتن، ہے نا، مرحلی، ٹھیک ہے۔ مرت بولتے ہیں کپڑے کو، بولتے ہیں کسا من خز، جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے نا، چادر جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں،
ٹھیک ہے. اس کے ذیل دامن کو بولتے ہیں اثرین. اثر مطلب اثر اور اثرانی اثرینی. ٹھیک ہے. تو اثرینی تھا تسنیہ کی صورت میں ایک نون گر گیا اور نہ ہمارے ہم دونوں کے جو اثرات ہیں ہے نا اثرینا ہے. ٹھیک ہے. اور جر جرو کھینچنا. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. میں اس کو اس حال میں لے کر نکلا کہ وہ چل رہی تھی ہے نا اور ہم دونوں کے نشانات یہ قدم کے جو نشانات تھے دونوں کے قدم کے نشانات پر ہے نا ہمارے پیچھے منقش چادر کے دامن ہے نا وہ کھینچ رہی تھی. یعنی ہم آگے آگے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اور ہماری محبوبہ جو تھی وہ کیا پہنی ہوئی تھی؟ ایک چادر پہنی ہوئی تھی, منقش چادر پہنی ہوئی تھی, اور اس کے دامن کیا کر رہے تھے؟ جو زمین سے گھس رہے تھے ہے نا. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے قدم کے نشانات تھے وہ کیا ہو رہے تھے؟ وہ زائل ہو رہے تھے, ختم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو اس حال میں لے کر نکلا. ٹھیک ہے. کہ ہاں کہ میں چل رہا تھا اور ہمارے پیچھے جو ہے ہمارے پیچھے کیا کہتے ہیں نشانات قدم کے جو نشانات پر ہے نا قدم کے نشانات پر ہمارے پیچھے منقش چادر کے دامن ہے نا منقش چادر کے دامن وہ کھینچ رہے تھے. ٹھیک ہے. فلما اجزنا ساحت الحج. مرحل کا ترجمہ کیے گا. کس کا؟ مرحل ذیل ہو گیا آپ کا کیا کہتے ہیں دامن. ٹھیک ہے. اور مرت ہو گیا چادر, اور مرحل کا ہو گیا منقش. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے پیچھے منقش چادر کے دامن. ٹھیک ہے. منقش چادر کے دامن کیا ہو رہے تھے؟ تجرو ہے نا کھینچ رہے تھے ہے نا یا گھسٹ رہے تھے. اس کے آگے کیا کہہ رہا؟ فلما اجزنا. اجاز جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پار کرنا. ٹھیک ہے. ساحتن میدان, حیون یہاں قبیلہ معنی کر لیجئے. ٹھیک ہے. اور حیون کا لوکیلٹی کو بھی محلہ کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. انتہا بنا بطن خبتن ذی حقافن اور اقنقل. ٹھیک ہے. اقنقل تو اس کو بولتے ہیں رمل کو ہے نا مطلب ریت جو ہوتا ہے. بطن و خبتن بولتے ہیں بالکل پرسکون جگہ. ٹھیک ہے. اور حقاف. ٹھیک ہے. حقفن جمع حقاف بولتے ہیں رمل مشرف معوج, یعنی جو بلند ٹیلا والا جو وہ ہوتا ہے ریت کا ڈھیر ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ٹائپ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. پس جب ہم قوم کی آبادی سے نکل گئے, فلما جب ہم اجزنا پار کر گئے ہے نا ساحت الحی قوم کی آبادی سے ہے نا قوم کی مطلب آبادی سے جب ہم کیا ہو گئے یعنی نکل گئے تو وانتہا بنا بطن حبتن ذی حقافن. ٹھیک ہے. اور ایک وسیع ریگستان کے درمیان پہنچ گئے. ٹھیک ہے. ایک وسیع پرسکون ریگستان کے درمیان کیا ہو گئے ہم پہنچ گئے, جو کیسا تھا؟ جو ٹیلوں والا تھا. ٹھیک ہے. بطن و خبتن کا مطلب ہو گیا پرسکون جگہ ہے نا جو کیا کہتے ہیں ٹیلوں والا تھا. وہاں پر ہم لوگ کیا ہو گئے پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہو گیا حسر تو بے فودا رأسہما فتمایلت علی حدیم الکشخ ری المخلخلی. تو حسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا. جیسے پھل توڑنے کے لیے بھی بولتے ہیں کہ
حسرتو ہے نا الثمار، میں نے پھل کو جھکایا، و قطفت اور توڑا، ٹھیک ہے. تو حسرہ کا مطلب جھکانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تو سر سلیبس میں، سر ہاں ہاں سلیبس میں 30 ابوات ہیں نا؟ ہاں 30 ہیں، اوکے. 30 ہی پڑھائیں گے. تو پھر فودا کا مطلب ہوتا ہے فودا، ہے نا، فودن فودانی، اسی سے فودا، یہ مضاف ہے، نون گر گیا، فودا ہی نہیں تھا اصل میں، ٹھیک ہے. اس کو زلف بولتے ہیں، یعنی سر کے بال کے جو 2 حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تمایلہ مطلب جھک جانا، مائل ہو جانا، ٹھیک ہے. حزیم القش کا مطلب جو باریک کمر ہوتا ہے نا، حزیم، کش کمر، ٹھیک ہے، باریک کمر. اور مخلخل بولتے ہیں پنڈلی کو، یہاں پر وہ پہنایا، پایل پہنایا جاتا ہے نا، پنڈلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، تو کیا ہوا، تو میں نے اس کی دونوں زلفوں کے ذریعے سے اس کو، ہے نا، تو میں نے جھکایا، بے فودے راسیہ، اس کی دونوں زلفوں کے ذریعے سے، ہے نا. تو کیا ہو گئی وہ، فتمایلت، تو وہ چنانچہ وہ جھک گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں فتمایلت علیہ، تو وہ میرے طرف جھک گئی، ہے نا. تو چنانچہ وہ باریک کمر اور کیا کہتے ہیں، نرم نازک پنڈلی والی معشوقہ، ہے نا، نرم نازک پنڈلی والی معشوقہ، ہے نا، یہ پوری اس کا فائل بن رہا ہے. کیا ہو گئی وہ، میرے طرف جھک گئی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا اس کا ایک بار اور ترجمہ. تو میں نے اس کی دونوں زلفوں کے ذریعے سے اس کو اپنی طرف جھکایا، چنانچہ، ہے نا، چنانچہ وہ باریک کمر، ہے نا، حزم الکش، باریک کمر اور نرم نازک پنڈلی والی معشوقہ، ہے نا، کیا ہو گئی، تمایلت، میری طرف جھک آئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد محفحفۃ بیضاء غیر مفازۃ، مفازۃ بولتے ہیں کہ ایسی لڑکی، الامرأہ العظیمۃ البطن، یعنی ایسی لڑکی جس کا جو ہے پیٹ نکلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور جو موٹی ٹائپ ہو، ہے نا، بہت زیادہ موٹی ہو، جس کا گوشت جو ہے باہر پھینک دیا ہو، اس ٹائپ، اس کو بولتے ہیں مفادہ. اور غیر مفادہ اس کا الٹا ہو گیا، یعنی جس کا پیٹ بڑا نہیں ہو، جو بہت زیادہ موٹی نہیں ہو، اس کو غیر مفادہ، یعنی چھریرا بدن اس کو بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھریری بدن. اور ایک ورڈ ہے محفحفتن، ٹھیک ہے، یعنی جس پتلی کمر، جس کی کمر جو ہے بہت پتلی ہو، ٹھیک ہے. اور بیضا مطلب ہو گیا خوبصورت، ٹھیک ہے. ترائب ہو گیا، تریبتن کی جمع آ گئی، تریبتن کی پلورل ترائب، ٹھیک ہے. اس کو یہ جگہ بولتے ہیں موضع القلادہ من الصدر، سینے اور گردن کے بیچ میں جہاں پر ہار پہنتے ہیں نا، موضع القلادہ، ہار پہننے کی جو جگہ ہوتی ہے سینے اور گردن کے بیچ کا حصہ، اس کو بولتے ہیں ترائب، ہے نا، تریبتن ترائب. اور سجنجل بولتے ہیں مرآت، آئینے کو، ٹھیک ہے. اور مسقولتن جس میں کوئی گندگی نہ ہو، ایک دم صاف شفاف، ہے نا، صاف شفاف، جس پہ کوئی گندگی نہ ہو. تو اب کہہ رہا ہے کیا، محفحفتن بیضاء، ہے نا. تو یہاں پر کہہ رہا تھا، اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنے دونوں زلفیں پکڑ کر میں نے جھکایا، ہے نا،
جس کی کمر پتلی تھی اور نازک پنڈلی والی ہے، اور کیسی ہے؟ محففتن بیضاء، اسی کی پھر تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ معشوقہ، ٹھیک ہے، نازک کمر، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ بیضاء، خوبصورت، اور کیا ہے؟ غیر مفازتن، چھریرے بدن کی ہے، یعنی موٹی تازی نہیں ہے، مطلب چھریرے بدن کی ہے، ٹھیک ہے. ترائبھا، اس کا سینہ ہے نا، ترائب مطلب وہی والا حصہ ہے نا، موضع القلادہ من الصد، اس کا سینہ جو ہے نا، مسقولتن، بالکل صاف شفاف ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے، چمکدار ہے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسقول چمکدار ہے، مسقولتن کیسے؟ کس سجنجلی، آئینے کی طرح. ایک بار اور دیکھ لیجیے، وہ معشوقہ نازک کمر، خوبصورت اور چھریرے بدن کی ہے، اس کا سینہ، ترائبھا، اس کا سینہ، ٹھیک ہے، آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار یا درخشاں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ کے 30 شعر.